اعتزاز زیادہ پرواہ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ اب سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، اب وہ خود وزیر اعظم مٹیریل تھے۔ اور پھر وہی ہوا جب اعتزاز احسن نواز شریف کے ساتھ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوئے تو چیف جسٹس بحال ہونے کا فون آ چکا تھا۔ جس دن چیف جسٹس بحال ہوئے اس دن کے بعد شریفوں کی نظر میں اعتزاز اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ اعتزاز احسن کی چیف جسٹس سے قربت کی وجہ سے جیسے نواز شریف نے انہیں قریب کیا تھا، ایسے ہی آصف زرداری نے بھی اعتزاز کو اپنے قریب کر لیا، کیونکہ اب زرداری کو ان کی ضرورت تھی۔ یوں بابر اعوان صاحب کو ہٹا کر اعتزاز احسن کو آگے لایا گیا، بابر اعوان کی قربانی دی گئی۔ سیاست ہوتی ہی بے رحم ہے کہ جب کسی کی ضرورت ہو پاؤں پڑ جائیں، کام نکل جائے تو گریبان پکڑ لیں۔ یوں اعتزاز احسن زرداری کے وکیل بنے اور بدلے میں سینیٹر بنا دیے گئے۔ اعتزاز احسن کا خیال تھا کہ جیسے انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کرایا، اس طرح وہ یوسف رضا گیلانی کو بھی نااہل ہونے سے بچا لیں گے اور بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن افتخار چودھری نے احسان کا بدلہ نہ دیا۔ اب اعتزاز افتخار چودھری کے بھی کسی کام کے نہ تھے۔ اعتزاز احسن کی افتخار محمد چودھری سے وابستہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں، اور پھر ایک دن اعتزاز احسن اپنے اس عمل پر پچھتاتے پائے گئے کہ انہوں نے کبھی افتخار چودھری کو بحال کرایا اور تحریک چلائی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ لوگوں نے کہا بس اب وہ منزل مل گئی جس کی تلاش تھی۔ پھر ایک دن اعتزاز احسن نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے اس تحریک کا کچا چٹھا یہ کہہ کر کھول دیا کہ جن بڑے وکیلوں نے ججوں کی بحالی تحریک میں حصہ لیا، انہوں نے چیف جسٹس کے نام پر کروڑوں کمائے تھے۔ ان وکلاء نے چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہو کر کروڑوں کی فیس کھری کی تھی۔ اس دوران ان کی نواز لیگ سے انبن ہو گئی۔ جب ان کی توقعات پوری نہ ہوئیں، سینٹ میں سعد رفیق نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا کہ کیسے وہ دراصل مافیا کے وکیل رہے ہیں، جس پر اعتزاز نے ہنستے ہوئے کہا میں تو نواز شریف کا وکیل بھی رہا ہوں۔ اس دوران افتخار چودھری سے انہوں نے دوری اختیار کر لی اور پھر کبھی ہم نے نہ سنا کیا بنا۔ عوام تو اعتزاز احسن کی باتوں پر ریاست کو ماں کا درجہ دے بیٹھے تھے اور کئی نوجوان وکیل جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اعتزاز ہی ضامن تھے کہ اگر افتخار چودھری بحال ہو گئے تو ریاست ماں کے جیسی بن جائے گی۔ پھر ہم نے اعتزاز احسن اور علی احمد خرد کی وہ جوشیلی تقریریں نہ سنی، بلکہ ٹی وی شوز میں افتخار چودھری سے ناخوشی پائے گئے۔ اعتزاز احسن ان کے ناقد بن گئے۔ ارسلان افتخار کے سکینڈل نے رہا سا اعتماد ختم کر دیا۔ دھیرے دھیرے اعتزاز احسن کو احساس ہونا شروع ہوا کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے فارغ ہو چکی ہے، لہٰذا بہت سے پرانے پیپلیوں نے ادھر ادھر دیگر پارٹیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ سب پرانے پی پی والوں کی نظر عمران خان پر پڑی۔ ایک دور تھا کہ اعتزاز نواز شریف کا دفاع کرتے تھے، پھر ان کے بڑے ناقد بن کر ابھرے، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ڈرائیور اور وکیل بنے اور پھر ان سے ناراض ہوئے۔ اب اعتزاز احسن نے موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب پر جاری تنقید پر ایک دھمکی نما بیان جاری کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ کبھی افتخار چودھری ریڈ لائن تھے اور اب بندیال صاحب ان کی نئی ریڈ لائن ہے۔ اعتزاز کی ایک کے بعد ایک نئی ریڈ لائن بنتی جا رہی ہے، لیکن ریاست ماں کے جیسی نہ بن سکی، جو اعتزاز کا نعرہ تھا۔ ریاست صرف ججز بحالی تحریک کے بڑے وکیلوں یا ججوں کے بچوں کی اکلوتی ماں بنی، جنہوں نے بقول اعتزاز احسن سابق چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہو کر تعلقات کے نام پر کروڑوں کمائے۔ دیکھتے ہیں اب اعتزاز احسن کی نئی ریڈ لائن سے کیا برآمد ہوتا ہے۔